الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الحمد لله الذي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جتنا ہمارے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، اتنا ہم اپنی زندگی خوشی سے گزاریں گے. ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ہر آدمی آزاد ہے، جو مرضی کرے. اس کے مقابلے میں اللہ ایک ذہن بناتا ہے کہ خوشیاں پیسے سے نہیں آتی. اضحک و ابکا، اللہ جسے چاہتا ہے اسے خوشی دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے دکھ دیتا ہے، غم دیتا ہے. دوسری بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم ایسے ہی بیکار پیدا کیے گئے ہو؟ تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں، آزاد ہو. تو ان دونوں ذہنوں کی نفی قرآن کرتا ہے کہ ہم آزاد ہیں اور کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں. تو میرے بھائیوں، میرا آپ سے ایک سوال ہے، ہم دنیا میں آئے اپنی مرضی سے آئے یا اپنے اللہ کی مرضی سے آئے؟ اب ہم مرنا نہیں چاہتے تو کوئی موت سے بچ کے تو دکھائے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جاؤ جاؤ، بھاگو، ساری دنیا کو پہرے دار بنا دو اور موت سے بچ کے دکھا دو. حضرت علی کا فرمان ہے: الموت لیس منہ الفوت. آج تک کوئی اس سے بچا ہو تو مجھے دکھا دو. اس کا مقابلہ کرو گے تو گرنا ہمارا ہی مقدر ہے، اس سے بھاگو گے تو پکڑے جانا ہمارا ہی مقدر ہے. تو آزادی کہاں ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا آزادی کے لیے نہیں بنائی گئی. جو یہاں اس ذہن سے چلے گا ہمیشہ دھوکے میں رہے گا اور اوروں کو بھی تباہ و برباد کر دے گا کہ ہم آزاد ہیں اور کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں. نہیں میرے بھائیوں، ہم آزاد نہیں ہیں. ہمارے اوپر ایک آنکھ لگی ہوئی ہے جو نیند سے پاک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ایک اللہ ہے جو نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. ہمارے دونوں کندھوں پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین. میں کسی کو دعا دوں، فرشتہ لکھے گا. میں کسی کو بد دعا دوں، فرشتہ لکھے گا. یہاں تک حدیث پاک کے اندر آتا ہے ہماری نظروں کے ساتھ فرشتوں کی نظریں بھی طواف کر رہی ہیں کہ میری نظر کیوں اٹھ رہی ہے، کس لیے اٹھ رہی ہے، کس وجہ سے اٹھ رہی ہے. یہ سب فرشتے کے قلم میں جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں، آزادی کہاں ہے؟ بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے، جوان بیٹا مر رہا ہے، آزادی. آج شادی ہو گئی، کل موت آ گئی، آزادی. دنیا میں ہر شے موجود ہے لیکن خوشی کوئی نہیں. آج کا انسان جب ہنسنا چاہتا ہے تو وہ رو رہا ہے، جب وہ رونا چاہتا ہے تو اس کی آنکھیں اسے ساتھ نہیں دے رہی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ کے پاس اپنی اتنی ہی دولت، اتنا ہی مال باقی ہے تو آپ موت کو بھی روک کے دکھا دیں، قبر میں جانے کو روک کے دکھا دیں.
نظریں کمزور پڑ گئی، آنکھوں میں چشمے آ گئے، اسے روک کے دکھا دے، دانت ہلنے شروع ہو گئے، اسے روک کے دکھا دے، ہاتھوں میں لکڑی آ گئی، اسے روک کے دکھا دے، ویل چیئر پر آ گئے، اسے روک کے دکھا دے، موت نے جھٹکا دیا، اسے روک کے دکھا دے، نہیں، کیوں نہیں روک سکتے؟ ہمارا اس دنیا میں آنا ہی قید ہے۔ وہ کب میرے نبی نے فرمایا تھا؟ جب ٹائم کو نہیں جانتا تھا۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ وہ کب میرے نبی نے فرمایا تھا؟ جب ٹائم کو نہیں جانتا تھا۔ اس وقت میں میرا نبی آج کی بات کر رہا ہے کہ میرے حبیب کی زبان نہیں بولتی، میرے حبیب کی زبان پر اللہ بولتا ہے، اللہ بولتا ہے۔ وقت کا بنانے والا، کائنات کا بنانے والا وہ بول رہا ہے۔ دکھنے میں میری ایک چھوٹی سی زبان حرکت کر رہی ہے، لیکن قبر ہے قرآن کی، اوپر سے سارا نظام چل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کو بنانے والے نے خود کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکہ ہے، لعب ولو، کھیل تماشا، وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال کی ہوس، عزت کی ہوس، پیسے کی دوڑ، مال کی دوڑ۔ بنانے والے نے یہ خود کہا ہے نا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکہ ہے، لیکن ہم کیوں اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، ایک صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ ٹاپ 10 صحابہ ہیں، ٹاپ 10۔ کون سے ٹاپ 10؟ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، علی جنتی، عثمان جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعید بن زید جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی۔ ان 10 آدمیوں کو، ان 10 صحابہ کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی۔ ان کو ٹاپ 10 کہتے ہیں، یعنی 10 مبشرہ۔ تو ان میں سے ایک ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب یعنی 3 بلین، 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے۔ کتنے؟ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے۔ دینار کیا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ۔ لیکن آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے؟ کاغذ۔ آج کا انسان کتنا بے وقوف ہے کہ کاغذ کو مال اور دولت سمجھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ادھر مرنے والا 10 صحابہ میں سے ایک ہے اور 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے ہیں، اور 10,000 بکریاں، 5,000 اونٹ اور 1,000 گھوڑے، اور زمین ہر جگہ پر پیمار تھے۔ لیکن یہ جو چھوڑا ہے، یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا، دونوں لاتوں سے خرچ کیا، پھر بھی اتنا بچا۔ سخاوت کے بادشاہ تھے، بادشاہ۔ سونے کی ٹائلز تھی، ٹائلز۔ جب اولاد کو وراثت میں تقسیم کرنے لگے تو ان کو کاٹتے 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 آریاں ٹوٹ گئی، چھریاں ٹوٹ گئی، تلواریں ٹوٹ گئی، کاٹتے کاٹتے۔ کیوں؟ حلال کمایا ہے، اللہ بھی راضی ہے، حرام کا 1 روپیہ بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بس میں اتنا کہتے ہوئے اپنی چھوٹی سی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔